الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اسلامی اور دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، نوجوان یہ مستقبل کے روشن چراغ ہیں. نوجوان امت مسلمہ کی امید ہیں. نوجوان یہ قوم کے معمار ہیں. اگر یہ زندہ ہیں تو معاشرہ زندہ ہے. اگر یہ مردہ ہیں تو سماج، سوسائٹی، معاشرہ بھی مردہ ہو جاتا ہے. اور نوجوانوں کا کردار اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کو پھیلانے میں، اللہ کی وحدانیت کو اس روئے زمین پر نشر کرنے میں جو رہا ہے. اگر قرآن کو اٹھایا جائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اٹھایا جائے اور اسلامک ہسٹری کو اگر اٹھایا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اور نوجوانوں کے کردار کو انسان بخوبی جان لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نوجوان زندہ ہو. میں آج کے اس خطبے میں اپنے اس قوم کے معمار نوجوانوں سے مخاطب ہوں، خاص طور پر کیونکہ نوجوان ہی یہ قوم کی رہنمائی کے لیے، نوجوان ہی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اگر آگے بڑھیں گے تب جا کر کے کافر ان سے لڑیں گے، تب جا کر کے یہ امت مسلمہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کی واضح مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کو چھوڑ دیا اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا. قرآن نے ذکر کیا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ جب ابراہیم اپنی قوم سے اور جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے ان سے الگ تھلگ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ
والسلام کو دو ایسے بیٹے عطا کیے کہ جن کی نسل سے نبی نکلتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء نکلتے ہیں، اور جن کی نسل سے خود اس کائنات کا سب سے بڑا امام، اس کائنات کا سب سے بڑا ہادی، اس کائنات کا سب سے بڑا رہبر امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دو، اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کا خاتمہ کر دو، تو ان کے یہاں سے دو چیزوں کو نکال دو، خود بخود خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر ایک محمد رسول اللہ کی صورت کو بگاڑ دو، اور دوسری چیز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کو تم نکال دو نوجوانوں کے دلوں سے، تب دیکھو خود بخود تم کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، اور اسی نقش قدم پر سارے کے سارے مشرکین چلتے ہیں، اسی نقش قدم پر کفار چلتے ہیں، اور اپنی کوششوں میں وہ بہت آگے تک بڑھ چکے ہیں اور کافی حد تک کامیابی حاصل کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا کیا؟ ہم نے اپنی جوانی کو صرف اور صرف دنیاوی چاہت میں لگایا ہوا ہے۔ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور قوم کے لوگ اپنے میلے سے نکل کر کے جب بت خانے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے معبود ان کے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، سب ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے کہ ہم ایک نوجوان کو جانتے ہیں، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو بڑا الگ دیتا ہے، وہ ان کا بڑا تذکرہ کرتا ہے، اور سنو اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر فتن کا لفظ استعمال کیا گیا، اور فتن یہ کہتے ہیں ینگ مین کو، یعنی نوجوان آدمی کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کی عمر میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کفار کو ذلیل کر دیا۔ اور آگے چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اٹھاؤ میرے بھائیوں۔ بچپن میں کنویں میں ڈالا گیا، جوانی کے عالم میں عزیز مصر کے محل میں پرورش پاتے ہیں، اور راحیل جس کو زلیخا کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اصل نام راحیل ہے، راحیل جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، اس نے اس بچے کو پالا۔ اور یوسف علیہ السلام جب اپنی زندگی کو پہنچتے ہیں، جوانی کی مدت کو پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فلما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، جب وہ ہٹے کٹے ہو گئے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو نبوت عطا کی، ہم نے ان کو علم عطا کیا۔ اس عمر میں جو جوانی کی عمر میں جنون طاری ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری بات، یوسف علیہ السلام غلام ہے، اور غلام یہ آزاد آدمی سے الگ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ نمبر تیسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام اجنبی ہیں، اور اجنبی اگر کسی دوسرے ملک میں کوئی کام کرتا ہے تو اتنا بڑا برا نہیں مانا جاتا ہے، لوگ اس کو معذور سمجھتے ہیں۔ بہر کے یہ ساری کی ساری چیزیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے نقل کیا ہے کہ اس عورت نے ان کی شہوت سے ان کو بہلایا، ان کو پھسلایا، ان کو برگلانے کی کوشش کی۔ لیکن سنو میرے بھائیوں، اللہ کے بندے، نوجوان بندے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب وہ عورت کہتی ہے طلب، اٹھا
حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یوسف کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے. قالت حیث لک، کہنے لگی آ جاؤ، آ جاؤ، برا کام کر لو. حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ کو قرآن نے نقل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. نوجوانوں سنو، نوجوانی کے عالم میں عشق کا جنون طاری ہوتا ہے، لب کا محبت کا جنون طاری ہوتا ہے، شہوتوں کا جنون طاری ہوتا ہے. سارے کے سارے دروازے بند کر لیے گئے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ یوسف علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، یہ میرا آقا، یہ عزیز مصر، اس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا، اس نے مجھے اچھی پرورش دی، اور تو کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ خیانت کر لوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے بھائیوں اپنی شہوتوں کو کچل دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جوانی کے عالم میں عفت و پاک دامنی کا وہ مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا کے لیے، نوجوانوں کے لیے تاریخ رقم کر دی کہ نوجوانوں، اگر تمہارے لیے کوئی اسوہ ہے، اگر تمہارے لیے کوئی نمونہ ہے، اگر تمہارے لیے کوئی آئیڈیل اور ماڈل ہے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نوجوانی کی زندگی ہے کہ انہوں نے اپنی شہوت کو کچل دیا. اور آگے بڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نوجوانی کو کون نہیں جانتا؟ فرعون کے گھر میں پرورش ہے. وقت کا ظالم، وقت کا جبروت، وقت کا طاقتور بادشاہ رامسیس جس کو کہا جاتا ہے، فرعون اپنے وقت کا سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ، جس کے تعلق سے مورخین نے ذکر کیا ہے تقریباً 1,09,000 بچوں کو جس نے قتل کروایا تھا. اہل تاریخ نے اس کو رقم کیا ہے، اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں میں جا کر کے، 1,00,000 معصوم شیرخوار بچوں کو قتل کرنے والا وہ فرعون. اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو لے کر کے پہنچتے ہیں اور پیار بھرے انداز میں کہتے ہیں اے فرعون، تو اللہ پر ایمان لیا، اس رب پر ایمان لیا جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے. اور فرعون کے سامنے ایک شاندار تقریر کی موسیٰ اور ہارون نے جا کر کے، لیکن فرعون وقت کا ظالم و جابر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوا. لیکن نوجوانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو بلند کیا میرے بھائیوں. اور خود امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کون نہیں جانتا؟ جب 40 سال کی عمر امام رحمت کی ہوتی ہے، لوگوں سننا اپنے پیارے حبیب کا تذکرہ ہے، سننا امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کو لپیٹنے والے اٹھ جا، فانذر، ڈرا اپنی قوم کو، وانذر عشیرتک الاقربین، ڈرا اپنے رشتہ داروں کو. اور آگے چلو، اللہ نے مزید فرمایا لتنذر ام القری ومن حولها، ڈرا مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد ساری بستیوں کو ڈرا. اللہ تعالیٰ نے امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھاری بوجھ ڈال دیا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. یہ تبلیغ کوئی معمولی کھلونا نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کھڑا ہو اور کوئی بھی کچھ آ کر کے بکے اور ہمارے نوجوان اس کی طرف چلے جاتے پھریں. کبھی علی مرزا چہلوی کو کوئی سنتا ہے، کوئی مفتی طارق جمیل کو سنتا ہے، کوئی مفتی طارق مسعود کو سنتا ہے، کوئی ڈاکٹر افرار کو سنتا ہے، کوئی جاوید غامدی کو سنتا ہے. یہ وقت کے فتنے ہیں نوجوانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دین کو بچاؤ. تمہیں اس منہج کو پر چلنا ہوگا، تمہیں اس طریقے پر چلنا ہوگا جو طریقہ امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو طریقہ امام رحمت جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا ہے کون سا طریقہ کہ وقت آئے تو مال قربان کر دو. ابو بکر آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول پورا کا پورا مال آپ کی خدمت میں ہے. جوانی کتنی عمر ہے ابو بکر کی؟ 38 سال کی عمر میں اسلام لائے. عمر کی کتنی عمر ہے؟ 27 سال کی عمر میں اسلام لائے. عثمان کی کتنی عمر ہے؟ 34 سال کی عمر میں اسلام لائے. اور علی حیدر کرار اللہ کا شیر کتنی عمر ہے؟ 10 سال کی. اللہ اکبر. ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں. کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کی خاطر. کس کے لیے؟ امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. مال کی قربانی دینا ہوئی تو انہوں نے دی. اور جان کی قربانی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جان کی قربانیاں تو ان لوگوں نے ایسی دی ہے اللہ اکبر جیسے کہ خون ان کے آخری میں ہو. انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن ابی طالب جنگ موطا میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو، نوجوان ہے یہ زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب، یہ نوجوان ہیں. جنگ موطا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا. میرے بھائیوں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کٹ گئے. اللہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کٹ گئے. پہلا بایاں ہاتھ کٹ گیا. جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا. اسلام کا جھنڈا ہے یہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گر گیا تو لوگوں اسلام باقی نہیں رہے گا. لوگوں اللہ کی وحدانیت باقی نہیں رہے گی. اللہ کی توحید باقی نہیں رہے گی. ایک ایک کر کے ان لوگوں نے شہادت کی موت مرنا پسند کیا. یہ سب جوان ہی تو تھے، یہ سب نوجوان ہی تو تھے. کس کے لیے؟ امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جنگ بدر کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر موجود ہے. صحابہ کرام اور کفار کے درمیان جنگ جاری ہے. ادھر مسلمان کفاروں کی صف میں گھس گئے ہیں. میرے بھائیوں ان کو کاجر مونیوں کی طرح قتل کر رہے ہیں. 70 کافروں کو مارا جاتا ہے جنگ بدر میں اور جنگ جاری ہے. اسی اثنا دو نوجوان آتے ہیں. نوجوانوں سننا، ہمارا مستقبل کہاں ہے؟ ہماری امیدیں کہاں ہیں؟ ہم نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ان نوجوانوں نے اسلام کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں. ایک شخص اٹھتا ہے، ایک نوجوان اٹھتا ہے، عمر 14-15 سال ہے، معاذ بن عمرو بن جموح. ایک دوسرا شخص اٹھتا ہے، نوجوان ہے، عمر میں مشکل 14 سے 17 کے درمیان نہیں ہوگی، معاذ ابن عفرا. یہ دونوں صحابی اٹھتے ہیں. دونوں صحابی حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے پاس پہنچتے ہیں. اور چچا جان ذرا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ لوگوں پتا بھی نہیں ہے. مدینہ کے رہنے والے انصاری نوجوان ہیں. اور چچا جان اور عبدالرحمن ابن عوف ذرا بتاؤ تو صحیح ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے میرے نبی محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا ہے. سنا ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے. اے چچا جان بتاؤ تو صحیح، اللہ کی قسم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پہلے وہ مرے گا یا میں مروں گا. لوگوں حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اتنے میں دوسرا شخص آیا، دوسرا نوجوان آیا. دونوں نے مل کر کے مجھے کہا ابو جہل کو بتاؤ. میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھو گھوڑے پر سوار اکڑتا ہوا ابو جہل ہے. دونوں وہاں پہنچے، تلواروں سے ضرب لگائی، ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا. ان نوجوانوں نے لوگوں ان کی تمناؤں کو دیکھو، ان کی آرزوؤں کو دیکھو. رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس کی گردن سر سے الگ ہو جانا پسند ہے، لیکن
ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جان و مال کی قربانیاں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان نوجوانوں کی تربیت کی، ان کو پاک دامنی عطا کی. اور پاک دامنی کیسے عطا کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بزرگوں سے کہوں گا جن کے لڑکے جوان ہیں، جن کی لڑکیاں جوان ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نار و نفقے کی طاقت رکھتا ہے، جو تم میں سے جنسی خواہشات کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، وہ شادی کر لے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں؟ فإنه أغض للبصر، تو کہ اس سے نگاہ نیچی رہے گی، اس سے آپ کا لڑکا کہیں تاکہ جھانکی نہیں کرے گا، دوسری بہن بیٹیوں کو نہیں جھانکے گا، آپ کی بیٹی کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گی، کسی اجنبی مرد کی طرف نہیں دیکھے گی، اور یہ لڑکا کسی اجنبی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا. وہ احسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، زنا سے بچیں گے، بدکاری سے بچیں گے، غلط قسم کے طریقوں سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں کس کو؟ نوجوانوں کو. لیکن ہمارے یہاں کیا حال ہے صاحب؟ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے، نہیں ابھی ہمارا بیٹا گھٹنوں پر نہیں کھڑا ہوا ہے. کوئی گھٹنوں پہ کھڑا ہوتا ہے یا پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ یہ گھٹنوں پہ کھڑا ہونا یہ کون سا ڈائلاگ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ کون سی مسل ہے؟ سب سے زیادہ آپ دیکھ لیجیے ضلع بریلی کے اندر مشہور ہے، خاص طور پہ ہمارے یہ ادھر مغربی یوپی جو ویسٹ علاقہ ہے ہمارا ویسٹرن کا، آپ دیکھ لیجیے یوپی کے اس علاقے میں 38 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، نوجوان کی شادی نہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے ہی علاقے میں اور ٹانڈا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سبحان اللہ 45 سال کی عمر ہے ان کی شادی نہیں. کیوں تاخیر ہے؟ تاخیر کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یا تو ماں باپ کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے. ماں باپ کہتے ہیں کما لے کب تک کمائے گا؟ میرے بھائیوں کم سے کم وہ شادی وقت پہ کر لے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ بچے اس کے جوان ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اب آپ شادی 40-45 سال کی عمر میں بچے کی کر رہے ہو، ابھی بیچارہ 55 سال کا پہنچا، 10 سال کا بچہ ہے، کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 4 کوئی گودی میں چلا گیا دنیا سے، اور بچے یتیم ہو گئے بیچارے. کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے عفت و پاک دامنی کی تعلیم دی، اور عفت و پاک دامنی اگر معاشرے میں رہے گی تو اللہ کی قسم یہ ریپ نہیں ہوں گے، یہ گینگ ریپ نہیں ہوں گے. آج لوگوں کو جو موقع ملتا ہے نا وہ اسی لیے موقع ملتا ہے کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں. آج جو ماب لنچنگ کے معاملات پیش آتے ہیں ہمارے بھارت میں، ہمارے انڈیا میں، ہمارے ملک ہندوستان میں، آج جو کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جو طرح کے ماب لنچنگ کے معاملات پیش آتے ہیں، کیوں آتے جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارے نوجوان بھائی اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. ماں باپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اگر یہ کوئی دین کی بات کرتے ہیں، یا اگر ماں باپ سچی بات کہتے ہیں تو یہ خود ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنانا ہوگا. عفت و پاک دامنی کے تعلق سے ایک حدیث سناتا ہوں، اور سنو میرے پیارو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے، مجھے برے کام کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، فرمایا میرے صحابہ اس کو میرے قریب کر دو. اور لوگوں رسول اللہ کے سکھانے کا اسلوب دیکھو، اور لوگوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا اسلوب دیکھو. اور میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم لہجہ دیکھو. جوان کو قریب کیا اور فرمایا او اللہ کے بندے اتحبہ لأمک، کیا تو اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟
اس نے کہا لا واللہ. کون کا لا واللہ؟ نہیں نہیں, اللہ کی قسم میں اس کو پسند نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اس کو پسند کریں گے؟ نہیں نہیں. فرمایا اتحب لابنتک, کیا تو اس زنا کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے وہی جواب دیا کہ نہیں نہیں, اللہ کی قسم نہیں پسند کر سکتا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تحب لاختک, کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ بھی ایسا کام ہو؟ کہا نہیں نہیں, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. کیا تو پسند کرتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ ایسا ہو؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ ایسا ہو؟ اس نے ہر بار یہی بات بولی, لا واللہ, اللہ کی قسم نہیں نہیں. اے اللہ کے رسول, کون پسند کرے گا اپنی ماں کے لیے؟ کون پسند کرے گا اپنی بیٹی کے لیے؟ کون پسند کرے گا اپنی بہن کے لیے؟ کون پسند کرے گا اپنی پھوپھی کے لیے؟ کون پسند کرے گا اپنی خالہ کے لیے؟ اور ہر بار امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے جاتے تھے کہ جب تو ان کے لیے پسند نہیں کرتا تو کیا لوگ ان عورتوں کے لیے وہ کام پسند کریں گے جو تو کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا, اس کے بعد دو آدمی رونے لگا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سمجھ گیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر مارا اور دعا کی, اللہم اغفر ذنبہ, اے اللہ تو اس کے گناہ کو بخش دے, وطہر قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو صاف ستھرا کر دے, وحسن فرجہ, اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. میرے بھائی راوی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مبغوض ترین جس سے وہ نفرت کرنے لگا اس کے بعد وہ زنا تھا. رسول اللہ کا انداز بھی بڑا پیارا ہے میرے بھائی, نرالا ہے, پاس بلایا, قریب کیا, سینے پر ہاتھ مارا, دعائیں دے دی, وہ بھی خوش اور اتنا خوش کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ, میں نے کون سی چیز کی خواہش کی تھی؟ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی گندی خواہش کا اظہار کیا. اللہ اکبر, رسول اللہ کی دعا مل گئی. لوگوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک و صاف کر دیا. ارے بلاؤ ان نوجوانوں کو, میرے بزرگوں, ان نوجوانوں کو پیار کرو, نرم لہجے کے ساتھ ان کو بلاؤ, ان کی تربیت کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سکھاؤ گے. کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ نوجوان خالد بن ولید کی شکل میں اٹھیں گے انشاءاللہ. یہ نوجوان اسلام کے ہتھیار ہوں گے. اور آج غزہ کے اندر ان بیچارے معصوم بچوں کو جو قتل کیا جاتا ہے, نوجوانوں, ہماری غفلت ہے, ہماری غفلت ہے, ہماری غفلت ہے. میں لکھتا بھی ہوں, الفرقان جو میرا پرچہ ہے میں اس میں لکھتا ہوں اور اس بات کو ثابت کرتا ہوں میرے بھائیوں. اور میں بارہا جہاں پر بھی خطاب رہتا میں کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو غزہ پہ حملہ ہو رہا ہے, تم حماس کو اچھا مانتے ہو. حماس اچھا نہیں ہے, اخوانی ہیں یہ لوگ, یہ رافضی ہیں, یہ اسرائیل کو ابھارتے ہیں اور اسرائیل کو ابھار کے غزہ کے مسلمانوں کو مرواتے ہیں, نوجوانوں کو مرواتے ہیں. آج پورا کا پورا غزہ تباہ ہے. کیوں؟ غفلت ہماری ہے نا. ہم نے اگر اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ دی ہوتی, اللہ کی قسم, تو آج ہم کامیاب ہوتے. کس طرح کامیاب ہوتے؟ اصحاب کہف کی طرح. انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, سورہ کہف تو روزانہ پڑھتے ہوں گے جمعہ کے دن ماشاءاللہ آپ لوگ, اس پر ذرا غور کیجئے گا. اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. چند نوجوان تھے انطاکیہ کے اندر, اردن کے اندر, ترکیہ کے اندر. چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے ہیں, اپنے رب وحدہ لا شریک کی ذات کو اکیلا مانا ہے. بادشاہ دقیانوس سے, بادشاہ ترسوس سے دور ہو جاتے ہیں. ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے اللہ سے کہتے ہیں وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.
توحید کی خاطر گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو بہت ہی زیادہ ہدایت دی، اتنی ہدایت دی کہ ان کو رہتی دنیا تک نشانیاں بنا دیا۔ میرے بھائیو 309 سال اللہ نے سلایا انہیں اور پھر زندہ کیا اور کہا ہم اسی طرح زندہ کریں گے۔ اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ نوجوانوں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اور نوجوان لڑکیاں وہ بھی سنیں، ہماری ماں اور بہنیں وہ بھی سنیں کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ ابھی میں نے سنا سبحان اللہ چند مہینے پہلے کہ گردپور کی ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی مرتد ہو گئی۔ بریلی کے اندر کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ کون ہے میرے بھائیو؟ اے نوجوانوں سنو، آج اس اللہ کے بندہ جو تم سے خطاب کر رہا ہے منبر پہ کھڑے ہو کے سن کے جانا اور اپنے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچانا، اپنے سینوں کو کھولو، اپنے دلوں کو کھولو۔ غیر آتا ہے تمہارے گھر سے، تمہاری بہن بیٹی کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے۔ تم پسند کرو گے؟ ارے کیسے پسند کرو گے؟ کہاں مر گئے ہو تم لوگ؟ میرے بھائیو زندہ ہو جاؤ، اللہ کی قسم زندہ ہو جاؤ۔ اگر زندہ نہیں ہوئے تو رب کعبہ کی قسم ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے۔ گجرات کے فسادات تمہیں یاد ہوں گے، پورنا کے فسادات تمہیں یاد ہوں گے۔ اگر نیوز بھی پڑھ لیا کرو، الیکٹرانک میڈیا کو بھی دیکھا کرو، پرنٹ میڈیا کو بھی پڑھا کرو، دیکھو کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو اپنے نوجوان بھائیوں کو اور اپنی نوجوان بیٹیوں بہنوں کو بچاؤ، ان آفتوں سے، ان کفر کے دلدلوں سے نکالو ان کو۔ اگر نہیں نکالا تو اللہ کی قسم میں تو کہہ چکا ہوں باقی معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم خود اللہ کے ہے جواب دہ ہوگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا ہے الہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن کی محبت کو بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بھائیوں کو جس طرح یہ یہاں پر خطبے کے اندر موجود ہے، اے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی اس موقع پر اسی حالت میں اللہ اصلاح فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔